الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. جنگ تبوک کا واقعہ ہی ہے جس کو اقبال نے بڑے اچھے انداز سے نظم میں قلم بند کیا ہے. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرط طرف سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہیں اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. مل کے یمی و درہم و دینار و رخت و جنس اسب خمر سمو شتر و خاطر و حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اصل محفل اقبال شناسی کے 893 میں نشست منعقد ہو رہی ہے. پتہ نہیں کہ 900ویں نشست ماہ رمضان میں آئے گی یا کیا ہے کیونکہ ابھی 7 نشستیں باقی ہیں اور مئی کے اواخر میں اگلے مہینے کے اواخر میں ماہ رمضان کا آغاز ہوگا جبکہ محفلیں برخاست ہو جائیں گی اور چھٹیوں بعد رمضان کے پھر اس کا سلسلہ جاری رہے گا. حضرات آپ واقف ہیں کہ مسترس مجاز صاحب نے شاید 150 سے زائد محافل 893 میں 200 محافل تو وہی مخاطب کیے.
اس کا انوکھا پن یہ ہے کہ وہ فارسی کلام آپ کی خدمت میں آپ کی مادری زبان میں پیش کرتے ہیں، اور جیسے کہا گیا ہے کہ اقبال کا کلام 60% فارسی میں، اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیرونی ممالک میں اور بین الاقوامی طور پر سبقت لے جاتا ہے اردو کلام میں۔ تو میرے خیال میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسا مقرر ہم کو ملا ہے جو ان کے فارسی کلام کے گہرائیوں میں ہمیں لے جاتے ہیں۔ آج ان کا خطاب 893ویں نشست یہ جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر، آج چھٹی کا دن ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے تعداد اقبال کے پروانوں کی کچھ کم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اردو ہماری اقبال اکیڈمی کی جانب سے ایک اعلان بھی آیا ہے، وہ بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ اقبال اکیڈمی کا ایک اعلان مجھے ابھی یہ ملا ہے، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ یہ ہے اقبال کی نظم وحی کا مطالعہ۔ یہ مقرر جناب محمد ظہیر الدین صاحب ہیں، اور صدارت علی جناب مصرف اقبال توصیفی اقبال اسٹڈی سرکل کی طرف سے ہے۔ تو اس میں جو ہے 8 اپریل، آج تو 5 ہے، اتوار کے دن ہے، یہ بروز ہفتہ 7 شام بعد نماز مغرب بمقام لیکچر ہال۔ اب آپ کو معلوم ہے ہفتے کے دن یہاں پر بھی محفل ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ وہاں جا سکتے ہیں، بعد مغرب کے ہے وہاں پر۔ یہ ولی الدین سکندر صاحب معتمد اقبال اسٹڈی سرکل نے بھجوایا ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیے اور استفادہ فرمائیے۔ جناب محمد ظہیر الدین صاحب صدر ہے اقبال اکیڈمی کے، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی صلاحیتوں کے حامل ہیں، اور آپ ان کو سن کر خوش ہوں گے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ میں آج کے مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں۔ نئے اعلامیے آ چکے ہیں، 1 سے زائد اعلامیے لیجئے اور پہنچائیے اپنے حلقوں میں اور اپنی مساجد میں، اس استدعا کے ساتھ، ایسے اعلانات کے ساتھ کہ آپ شرکت فرمائیں، کہ وہ لوگ شرکت فرمائیں اور استفادہ کر سکیں۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ ہمارے اس کام میں ہاتھ بٹائیں گے اور جاتے ہوئے 1 سے زائد پرچے لیتے ہوئے جائیں گے۔ آج ہی یہ اعلامیہ ریلیز ہو رہا ہے۔ پہلی ہفتہ وار جو پروگرام ہو رہا ہے اس کی اطلاع ایک جمعہ کی نماز کے بعد 12 تا 1 حافظ مفتی ڈاکٹر محمد حامد ہلال اعظمی قبل خطبہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ 7 اپریل، پھر 8 اپریل کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم النفس حافظ شفیق احمد خان فلاحی تاریخ اسلام کا 777واں کتاب ہوگا۔ اس کے بعد 9 اپریل کو اتوار کے دن بعد نماز ظہر درس سے قرآن مجید ترجمہ و تفسیر ڈاکٹر میر انیس الدین مرحوم حضرات سیریز سنائی جائیں گی، سورۃ الاعراف کا ایک رکوع جو کتابی شکل میں آ گیا ہے، پہلے وہ مخاطب کو فرماتے تھے۔ اس کے بعد 10 اپریل کو عہد القائمہ شریعت کی روشنی میں اس موضوع پر بعد اثر شیخ راشد نسیم نظوی شریعت انفارمیشن سروس کا 669واں لیکچر رہے گا۔ اس کے بعد
منگل کے دن 13 رجب 11 اپریل کو وہی بعد اصل درس تجوید و قرأت کلام اللہ، معلم عربی، درس تجوید و قرأت کلام۔ اس کے بعد 12 اپریل کو بعد نماز عصر ڈاکٹر رؤف خیر اقبال یورپ جانے سے پہلے کانفرنس ہال میں مخاطب فرمائیں گے۔ اقبال شناسی کی 896ویں نشست۔ آج ہم علامہ اقبال کی سورہ آفاق کتاب بیان مشہور، جس کا پہلا چیپٹر اقبال کی رباعیات لالے پور کے نام سے انہوں نے ان کو جمع کیا ہے کتاب میں۔ اسی بحر میں اور اسی کلام کے اسٹائل میں یعنی رباعیوں میں انہوں نے 163 رباعیاں لکھی ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں اسے اب تک۔ میں بھی عرض کرتا ہوں 163 رباعیاں ہو چکی ہیں اس کی، جس کے بعد دوسرا حصہ افکار کے نام سے شروع ہوتا ہے، جس میں مختلف نظمیں ہیں، تو ہم بعد میں تو 122 رباعیات ہو چکی ہیں۔ 123ویں رباعی ہے وہ گویا کہ فلسفیوں کے مخاطب ہیں۔ حکیم نے جو غور و فکر کرتا ہے وہ اس سے مخالف ہو کے کہتے ہیں کہ میرے اندر افکار کا ایک جلوہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور میرے باہر ہر چیز ایک اسرار نظر آتی ہے، صرف کی جمع اسرار، ہر چیز پر ایک پردہ سا پڑا ہوا ہے۔ باہر جو میں دیکھتا ہوں کہ ہر چیز پر پردہ سا پڑا ہوا ہے۔ اب وہ مخاطب ہوتے ہیں کہ اے حکیم نکتہ پرداز، پرداز کون سے پرداز ہے کہ اے حکیم نکتہ پرداز، ذرا مجھے فرمائیے کہ میرا بدن تو آسودہ ہے لیکن جہاں سیار ہے۔ سیار تو آپ واقف ہیں، ستارہ ایک تو ستارے ہوتے ہیں اور ایک سیارے ہوتے ہیں۔ تو سورج ایک ستارہ ہے اور جو ستارے چاند سیارہ ہے وہ گردش کرتا ہے، تو جو گردش کرنے والے ہیں وہ سیار ہیں اور جو ستارہ ہے۔ تو یہ ساری دنیا میں یہ چکر چل رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جان سیار ہے جبکہ بدن جو ہے وہ آسودہ ہے۔ یوں تو آپ حرکت کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سنی کرتے ہیں، لیکن بدن بہرحال بدن ہے جو ایک طرح سے قید ہے، کالبد خاکی میں، جسم کے شکل میں قید خانے میں قید ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ درونم جلوے افکار این چیز، میرے اندر ایک جلوہ افکار ہے، افکار کی جلوہ گری ہے، افکار کا ایک سیلاب ہے، طوفان ہے جو میرے اندر برپا ہے۔ اور باہر میں دیکھتا ہوں برون من ہما اسرار ای چیز، یہ کیا ہے؟ میرے درو میں تو ایک افکار کی جلوہ گری ہے، سو
صبح سے شام تک افکار مجھے گھیرے ہوئے رہتے ہیں، اور باہر جب دیکھتا ہوں تو یہاں مجھے صرف ایک چیز، ہر چیز پہ اسرار کے پردے پڑے ہوئے، راز کے پردے پڑے ہوئے. درونم جلوہ افکار اینچیس برونم ای ہما اسرار اینچیس. یہ کیا ہے؟ میرے اندر یہ ہے اور باہر یہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اب حکیم نقطہ پرداز یعنی فلسفی سے پوچھتے ہیں کہ اے حکیم ذرا مجھے یہ بتلائیے، یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ میرا بدن تو آسودہ ہے، یعنی میرا بدن جو ہے اڑتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، دوڑتا نہیں ہے، یوں چلنا پھرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ ہے تو قید. کال بدھے جہاں جو ہے وہ قید ہے، بدن آسودہ. جہاں سیار ای چیز، لیکن میرا بدن تو آسودہ ہے، لیکن جان ایک عرصے تک رہتی ہے، اس کے بعد فرار ہو جاتی ہے. بدن آسودہ جہاں سیار، کسی کے کالبد میں جان رہتی ہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، حد سے حد 70 80 سال 90 سال 100 سال. تو یہ تو جہاں سیار 70 80 سال 60 سال کی حد تک یہ جان قید رہتی ہے بدن کے کالبد جان میں، لیکن جان جو ہے نکل کے فرار ہو جاتی ہے. کہاں جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا کیا قصہ ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بے فرما اے حکیم نقطہ پرداز، اے نقطہ پرداز شخص، باریک باریک باتوں پہ سوچنے والے، غور کرنے والے، ذرا مجھے یہ تو بتلائیے کہ بدن آسودہ ہے اور جہاں سیار ہے، جہاں کو سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، 60 70 80 90 سال کے بعد کے عرصے میں اس کے بعد وہ فرار ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چیز درونم جلوہ افکار ای چیز برون من ہما اسرار ای چیز بفرمائے اے حکیم نقطہ پرداز. اے حکیم نقطہ پرداز ذرا یہ تو بتائیے یہ قصہ کیا ہے کہ بدن آسودہ ہے. آسودہ ان معنوں میں کہ یہ یہاں سے نکل کے کہیں جاتا نہیں، یہیں رہ جاتا ہے، خاک کا ڈھیر ہو جاتا ہے، دفن قبر میں جا کے آرام کرتا ہے، آسودہ ہے. مگر جان جو ہے وہ کہاں جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، عبادت جان جو ایک سیار ہے کیوں ہے، ذرا یہ مجھے بتائیے. بس سوال کر کے چھوڑ دیجیے. پھر کہتے ہیں بخود نازم گدائے بے نیازم، میں اپنے آپ پہ نازم ہوں، بخود نازم گدائے بے نیازم، ایک بے نیاز فقیر ہوں. میں گدائے بے نیاز ہوں، میں فقیر ہوں اور مگر بے نیاز ہوں. وہ فقیر نہیں ہوں کہ جو نیاز اس کے بھرے رہتے ہیں، اس کے پاس مانگتا رہتا ہے. میں کچھ نہیں مانگتا، گدائے بے نیاز. دیکھیے کیا مصرع دیا ہے، تپم سوزم گدازم نینوال. اپنی شخصیت کی، اپنی انفرادیت کی، اپنی کیفیت کی بیان کیا ہے کیفیت کو کہ میں تپ رہا ہوں، تپ رہا ہوں، سوزاں ہر وقت جل رہا ہوں، گدازم ایک گداز ہے میرے اندر، پگھل رہا ہوں، نئے نوازم اور اس کے ساتھ میں نئے نواز بھی، نغمہ پرداز بھی، گاتا بھی. یہ ساری کیفیات میرے اندر ہیں. اگرچہ میں گدائے بے نیاز ہوں لیکن میرے اندر کی کیفیات یہ ہیں کہ میں تپتا رہتا ہوں. تپم سوزا ہوں،
ایک طرح کی ایک آگ سی لگی ہوئی ہے میرے دل میں، اس سے پگھل رہا ہوں، گدازم نئے نوازم، اور ساتھ ہی ساتھ میری شاعری جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، نئے نواز بھی ہوں میں، تپم سوزم گدازم نئے نوازم، ترا از نغمہ در آتش نشندم، ترا از نغمہ در آتش نشندم، نشندم یعنی میں نے تجھے اس طرح سے بٹھایا ہے، از نغمہ نغمے سے، آگ کے گویا کہ آگ کے درمیان تجھے رکھ دیا ہے میں نے، تھوڑا از نغمہ اپنے نغمے کی مدد سے، اپنے شاعری کی مدد سے، اپنے شعر سے، اپنے سخن سے، اپنی کیفیات سے جو میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑا از نغمہ در آتش نشندم، آتش ایک آگ میں نے تجھے بٹھایا ہے، سکندر فطرتم آئینہ سالم، دیکھیے میں تو سکندر فطرت ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آئینہ سازی بھی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سکندر کے زمانے میں آئینہ سازی کا فن انٹروڈیوس ہوا تھا، ایک طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ترا از نغمہ در آتش نشندم، میں نے اپنے نغمے سے یعنی اپنی شاعری سے، میں نے اپنے نغمے سے آگ میں بٹھا دیا ہے در آتش نشندم، کیونکہ میرا نغمہ یہ کسی گانے والے کا نغمہ نہیں ہے، جو گانے والے ہیں موسیقی لے کے گاتے رہتے ہیں، تو ایسا نغمہ نہیں ہے میرا، میرے نغمے نے تجھے میں نے آتش میں بٹھا دیا ہے، در آتش نشندم، سکندر فطرتم آئینہ سازم، کہ میں سکندر فطرت ہوں اور آئینہ ساز بھی ہوں، یعنی سکندر فطرتی بھی ہے میرے اندر اور آئینہ سازی کا ہنر بھی ہے۔ اگر آگاہی یس کیف و کمی خویش، اگر تو آگاہ ہے میرے کیف و کم سے، کیف و کم میں نے کیف سے مطلب کیفیت، کم سے مراد کمیت، کیفیت اور کمیت، کمیت جو ہوتی ہے وہ ایک سالڈ چیز ہوتی ہے، اور کیفیت جو ہوتی ہے وہ اپنی یعنی یہ کہ وہ اس کی کوئی مادی چیز نہیں ہوتی، ایبسٹریکٹ کیفیت جو ہے ایک آپ کی ایبسٹریکٹ کیفیت کا نام ہے کیف، اور کیف وہ کم سے کمیت ہے، کمیت تو اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اب اس کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس میں کمیت ہے، ایک چیز میں کمیت ہوتی ہے، تو اگر آگاہی ہے کیف و کمی خویش، اگر آگاہ تو ہوتا ہے اپنی کیفیت سے، تیرے اندر جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں ان سے، اور اپنی کمیت سے، سالیڈیٹی سے، تیرے اندر سالیڈیفائی بھی ہے، سالیڈیٹی بھی ہے، وہ تیری کمیت کی وجہ سے ہے، اور کیف وہ جو ہے تیری اس کا نام ہے کیفیت۔ اگر آگاہی یس کیف و کمی خویش، یمی تعمیر کنز شبنمی خویش، اب دیکھیے یم کے بعد درجہ کیا، تیرے پاس تو کم ہے یعنی شبنم، تیری حیثیت ایک شبنم کی ہے، لیکن اس شبنم سے ایک یم میں نے ایک دریا ایک سمندر پیدا کر، دیکھیے اگر آگاہی یس کیف و کمی خویش، یمی تعمیر کنز شبنمی خویش، تیرے پاس جو شبنم کی تھوڑی سی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو چمکا کر ایک یم تعمیر کر، یم یعنی دریا، سمندر، دلا در یوزہ مہتاب تاک ہے میں نے کب تک، دلا اے دل، اے دل در یوزہ مہتاب تاک ہے، اے
بھیک مانگنے کو۔ تو یہ دریوزہ گری مہتاب کی کب تک کرتا ہے؟ اے دل تو مہتاب کی دریوزہ گری کب تک کرتا ہے؟ تجھے تو کرنا یہ چاہیے کہ شب خضرا برافروز از دم خویش، تو اپنی رات کو چمکا دے، برافروز شب خضرا اپنی رات کو برافروز کر، چمکا دے، از دم خویش، تیرے اندر جو دم ہے، تیری جو اندرونی جو کیفیت ہے، اس میں جو کیفیت اور تابناکی ہے، اس سے اپنی رات کو چمکا دی۔ شب خضرا برافروز از دم خویش۔ اب دیکھیے کہتا ہے کہ تو غمگین کیوں ہے اتنا، کہ غمداری، کیا غم تو رکھتا ہے، داری تو رکھتا ہے، حیات دل سے دم نیشت، دل کی جو زندگی ہے وہ اس دم کی وجہ سے نہیں ہے، سانس جو تیری آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، حیات دل سے دم نیشت، اس تیری سانس کے چلنے سے اس کے جو ہے وہ اس میں مدار نہیں ہے تیرے دل کی زندگی کا، دل کی حیات دل از دم دم نیست، کہ دل در حلقہ بود و عدم نیست، کیونکہ جو کچھ ہے تیرے پاس جو دل ہے وہ حلقہ بود و عدم میں گرفتار نہیں ہے۔ بود مانے تھا وجود، اور عدم مانے نہ وجود، ان تیرا وجود اور تیرا عدم مرہون منت نہیں ہے دل حلقہ بود و عدم کا، کہ دل در حلقہ بود و عدم نیست، کہ دل جو ہے تیرا وہ بود و عدم کے حلقے میں گرفتار نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ مخرہ کم نظر اندیشہ مرگ۔ اب جو ساری کتھا ہے، سارا مسئلہ ہے وہ موت کا ہے، یہی تو چیز ہے جو مسلط رہتی ہے، موت کا ڈر، موت، زندگی فانی۔ کہتا ہے کہ مخر اے کم نظر اندیشہ مرگ، اے کم نظر انسان موت کا ڈر اپنے اوپر مسلط مت کر لے، مخر مت کھا، غم، اے کم نظر از اندیشہ مرگ، موت کے اندیشے سے، موت کے خیال سے تو گم مت ہو جا اسی میں، مخر۔ اگر دم رفت دل باقیست غم نیست، چوتھے مصرے میں اس کو حل کیا، کہتا ہے کہ اگر دم رفت نے تیرا دم چلا گیا، یہ جو سانس تیری آتی ہے جاتی ہے جاتی ہے، کروڑوں مرتبہ آتی جاتی رہتی ہے یہ، تو اگر تیری یہ جان کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، اگر دم رفت دل باقیست، لیکن تیرا دل تیرے پاس باقی ہے، تیرے قبضے میں ہے، تو کوئی غم مت کر۔ سنیے، غمداری حیات دل سے دم نیست، کیا غم رکھتا ہے تو؟ دل کی حیات دم کی وجہ سے نہیں، یہ سانس کے آنے جانے کی وجہ سے نہیں، کہ دل در حلقہ بود و عدم نیست، سانس کا آنا جانا ہی جو ہے وہ ایک حلقے میں ہے، بود و عدم کے حلقے میں گرفتار ہے، مگر دل اس حلقے میں گرفتار نہیں۔ تیری سانس کا آنا جانا تو ہے، تو اس میں گرفتار تو ہے، لیکن تیرا دل در حلقہ بود و عدم کے حلقے میں نہیں ہے۔ مخرہ کم نظر اندیشہ، اب بھی آ گیا، دم جب چلا گیا تو موت آ گئی، تو کہتا ہے مخر مت کھا، مخر غم، اے کم نظر اندیشہ مرگ، موت کے اندیشے سے مت کھا، غم مت کھا۔ اگر دم رفت دل باقیست غم نیست،
اگر دم چلا گیا لیکن تیرا دل تیرے پاس رہ گیا تو فکر مت کر. تو کہتا ہے کہ اصل چیز جو ہے دل کی حفاظت ہے، سانس کی حفاظت نہیں ہے. سانس آتی ہے جاتی ہے، آتی رہے گی جاتی رہے گی. ایک اس کے دم کے ساتھ یہ زندگی کے ساتھ یہ دم لگا ہوا ہے، سانس آتی رہے گی جاتی رہے گی. لیکن اس کا غم مت، اے کم نظر اندیشے مت کھا، بلکہ اگر دم رفت، اگر تیرا یہ سانس چلا گیا ہے، ایک وقت آتا ہے جب سانس چلا جاتا ہے انسان کا، تو کہتا ہے کہ اگر دم رفت دل باقیس غم نیست. تو اصل جو چیز ہے وہ دل کی حفاظت ہے. دل کے بارے میں اور کی جگہ کہانی سے ملی اس بتایا صاحب، دل کیا ہے، اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے، کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تخت قید، کیوں اس کی زندگی سے اقوام میں حیات، کیوں اس کی واردات بدلتے ہیں پے بپے. کیا بات ہے کہ صاحب دل کی نگاہ میں جستی نہیں ہے سلطنت روم و شام و رے. اور جس روز دل کی لمز مغنی سمجھ گیا، سمجھو تمام مرحلہ آئے رہتا ہے. اس کو بہت وضاحت سے بیان کیا ہے اس میں ضرب کلیم کی سند میں. تو یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے، اگر دم رفت دل باقیست غم نیست. اصل چیز ہے وہ تو اس کو تیرے اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے. پھر اسی دل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پھر دل کے بارے میں کہتے ہیں، تو اے دل کانشینی در کنارم، اے دل. اب تو دل سے راز مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے دل تانشینی، کب تک تو بیٹھا رہے گا، در کنارم، میرے کنار میں، میرے قبضے میں. تو اے دل تو کب تک میرے ساتھ لگا رہے گا، میرے کنار میں کب تک رہے گا. ز تشریف شہاں خوشتر گلیمم، تشریف جہاں یعنی نشست، بادشاہوں کی نشست. تشریف یعنی نشست، بادشاہوں، شاہ یعنی بادشاہ، بادشاہوں کی تشریف. تشریف شاہ خوشتر گلیمم. لیکن میری جو گلیم ہے، یہ جو گلیم میں گلے میں ڈالے رکھتا ہوں، یہ جو گلیم ہے یہ خوشتر ہے، بہتر ہے بادشاہوں کی نشست یعنی تخت سے. درون سینام باشی بس از مرگ، یعنی درون سینہ، میرے سینے کے اندر، باشی بس از مرگ، کیا میرے مرنے کے بعد بھی تو میرے سینے میں رہے گا. سوال کر رہا ہے، درون سینام باشی پس از مرگ، میرے مرنے کے بعد بھی کیا تو میرے سینے میں رہے گا، موجود رہے گا. منز دستے تو در تم بھی دو بیمم، میں تیرے ہاتھوں امید اور بیم کے درمیان میں لٹک رہا ہوں. منز دستے تو تیرے ہاتھوں، میں تیرے ہاتھوں امید و بیم کے بیچ لٹک رہا ہوں. تو اے دل تانشینی در کنارم، اے دل کب تک تو میرے ساتھ رہے گا. تانشینی در کنارم، میرے ساتھ رہے گا، میرے آغوش میں رہے گا، کب تک رہے گا. اس تشریف شاہ خوشتر گلیمم، کہ میری جو گلیم ہے وہ تشریف شاہوں کی نشست سے. گلیم، گلیم یعنی گلے میں جو ڈال دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گلون کی طرح. تو بٹا گلے میں ڈال دیتے ہیں، یوں مان لیتے ہیں. تو کہتا ہے کہ تشریف شاہ خوشتر، میری جو گلیم ہے وہ بادشاہوں کے تخت
تاج سے بہتر ز تشریف شہاں خوشتر گلیمم درون سینم باشی پس از مرگ. اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میرے سینے کے اندر بھی تشریف رکھیں گے یا نہیں پس از میرے انتقال پرملال کے بعد؟ کیا آپ میرے سینے میں رہیں گے؟ سوال ہے. درون سینم باشی پس از مرگ من از دستے تو در امید و بیمم. اب میرے ہاتھوں امید و بیم میں ہوں میں. یہ غریب میری کیفیت ہے، امید میں بھی ہوں اور بیم بھی ہے، خوف بھی ہے، مجھے ڈر بھی ہے کہ تیرا ساتھ چھوٹ جائے گا. تو میں تیرے ہاتھوں امید و بیم میں گرفتار ہوں. بڑی باریک باریک باتیں ہیں اس میں. اور ارمغان حجاز میں جو ہیں کہ وہ کیفیت الگ تھی. ان قطعات کی کیفیت ارمغان حجاز کے قطعات سے تھوڑی مختلف ہے. زمن گو صوفیان باصفارہ. اب صوفیوں سے مخاطب کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے صوفیان باصفا سے میرا پیام پہنچا دیجیے. زمن مجھ سے، گو گفت سے گو، زمن گو صوفیان باصفارہ، باصفا صوفیوں کو. صوفیان باصفا تو کم ہو گئے، اس زمانے میں بہت تھے. زمن گو صوفیان باصفارہ خدا جو. اچھا اور تعریف کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں خدا جو یعنی معنی آشنا ہیں، یعنی یہ لوگ خدا کو ڈھونڈنے والے ہیں، معنی سے واقف ہیں. صرف لفظوں کے اوپر نہیں کھیلتے بلکہ لفظ کے اندر جو معنی ہوتے ہیں درون لفظ، اس معنی سے بھی آشنا ہے. یہ صوفیان باصفارہ. زمن گو صوفیان باصفارہ خدا جویان معنی آشنا را. یہ لوگ جو خدا کو ڈھونڈنے والے ہیں اور معنی آشنا ہیں، ان تک میرا یہ پیام پہنچا دیجیے. اب کیا پیام ہے؟ غلام ہمت آں خود پرستم. خود پرست کہہ رہے تھے میں غلام ہمت ہوں اس خود پرست کا جو اپنی پرستش میں، یہاں وہی خودی کی تعریف کر رہی ہے. خودی کا جو چکر ہے علامہ کے پاس وہ کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ غلام ہمت آں خود پرستم، میں اپنے آپ کی پرستش کرنے والے کو، یعنی خودی، اپنی خودی میں ڈوبنے والے کو میں اس کا غلام. غلام ہمت آں خود پرستم کہ ارے باپ رے کہ با نور خودی بینت خدا را. خودی کے نور سے خدا کو دیکھ رہا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنی نور سے، خودی کے نور سے خدا کو دیکھ رہا ہے. میں اس کا غلام ہمت ہوں، اس کی ہمت کا غلام ہوں، اس خود پرست کی ہمت کا غلام ہوں. یعنی خودی پرست کی ہمت ہو. خود پرست مطلب ہے خودی پرست ہے، اپنی خودی کی پرستش کرنے والے کو کی ہمت کا میں غلام ہوں کہ با نور خودی جو خدا کو دیکھتا ہے خودی کے نور سے. زمن کو اب یہ صوفیان باصفا پہ ایک طرح سے تبصرہ بھی ہے اور ایک طرح سے ہماری رہنمائی بھی ہے کہ زمن کو صوفیان باصفارہ خدا جی ہاں وہ بھی ہے. خدا جویان معنی آشنا را غلام ہمت. میں ایسے خود پرست کی ہمت کا غلام ہوں. غلام ہمت آں خود پرستم کہ بانور خودی دینت خدا را، کہ جو خودی کے نور سے خدا کو دیکھتا ہے. اب دیکھیے خودی کا جو مقام بتایا ہے ایک مصرے میں، کئی نظمیں اسرار خودی، موسیب خودی، اتنی سب ہیں. ایک مصرے میں بیان کر دیا ہے کہ میں
میں اس خود پرست کا غلام ہوں جو خدا کو خودی کے نور سے دیکھتا ہے. مطلب یہ ہوا اپنی خودی اس نے کہا ہے نا اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان. اقبال کی ایک نظم ہے ہمارے سردار جعفری نے جب یہ افغانستان میں انقلاب آیا تھا پہلا اولین انقلاب تو جب انہوں نے یہ نظم لکھی تھی اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان تھوڑی سی تبدیلیاں کی تھی مصروں میں. بہرحال کہا تھا کہ یہ افغانی جو خواب غفلت میں گرفتار ہیں اب خواب غفلت سے بیدار ہو گئے. وہ بیداری اب تک چل رہی ہے 40-50 سال ہو گئے وہ چکر چل رہا ہے. تو سردار جعفری صاحب نے نظم لکھی تھی اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان. اقبال کے نظم ہو پانی بھی وافر کچھ ہے جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. پانی مٹی بھی زرخیز پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان ہو غافل افغان اپنی خودی پہچان. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس خود پرست کا غلام میں ہمت ہوں اس کی ہمت کا غلام ہوں جو نور خودی سے خدا کو دیکھے. ہاں ابھی وقت 10 منٹ. ہاں اب کہتے ہیں کہ خودی کے نور سے خدا کو دیکھنے کا سوال. اب اس کے بعد کہتے ہیں اس چمن سے دنیا کے اس چمن سے جب تو نے گزرنا ہے تجھ کو جب اس دنیا کے چمن سے گزرنا ہے تو نادیدہ ہو کے مت جا. دیکھا ہے مگر دیکھا نہیں. ہم لوگوں کی تو زندگی ایسی ہے دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں. یعنی اس چمن کی جو باتیں ہیں جو کیفیات ہیں جو مناظر ہیں وہ ہم دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہی. تو کہتا ہے کہ نرگس کی طرح نرگس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اس کی شکل تو آنکھ کی ہوتی ہے مگر وہ دیکھتی نہیں. یہ کہا ہے کئی جگہ کہا ہے اقبال نے. تو اب یہاں کہتا ہے کہ تو اپنی آنکھ کو نرگس کی آنکھ مت بنا کہ نرگس جو ہے کہ پھول کی شکل آنکھ کی جیسی ہوتی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں پاتی. اس لیے کہتا ہے کہ جو نرگس ای چمن نادیدہ مگزر یعنی مگزر اس چمن سے تو نرگس کی طرح نادیدہ مت گزر. نرگس ہے اس کی شکل ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ آنکھ ہے مگر وہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اسی کہتا ہے کہ نرگس کی طرح ای چمن اس چمن کو نادیدہ مگزر نہ دیکھنے کے انداز میں نہ گزر. مگزر یعنی مگزر یعنی تو اس چمن کو نرگس کی طرح بغیر دیکھے مت گزر. نمبر 1. نمبر 2 جو در منچے پیچیدہ مگزر جو بو کی طرح در منچے پیچیدہ مگزر. پیچیدہ جو غنچہ ہے اس میں سے بو کی طرح مت گزر. دیکھیے آپ جو غنچہ جو بو کی طرح در غنچہ پیچیدہ
پیچیدہ ہے، غنچہ دیکھنے میں پیچیدہ ہے، کئی پرتیں رہتی ہیں نا اس میں، تو اس کو پیچیدہ کہا ہے. چبو در غنچے پیچیدہ مگذر. الحمدللہ. ترا حق دیدہ روشن ترے دا. حق نے، خدا نے تجھے دیدہ روشن تر کیا. دیدہ روشن ترے یعنی روشن تر. اور آپ جس کو دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا. الحمدللہ. ترا حق دیدہ اور روشن ترے دا. روشن تر دیدہ تجھے حق نے دیا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ چوتھے مصرے میں بیان کرتا ہے. خرد بیدار دل خوابیدہ مبصر. خرد بیدار، اپنی خرد کو بیدار رکھ کر اور دل کو خوابیدہ رکھ کر مت اتر. دیکھیے شرط لگا کیا ہے. تجھے حق نے تو دیدہ روشن تر دیا ہے، روشن ترے دار دیا. تجھے حق نے روشن تر دیدہ دیا ہے، اس لیے تیرے لیے لازم ہے کہ تو اپنی خرد کو بیدار رکھ اور دل کو خوابیدہ مت رکھ. دل کو خوابی رکھتے ہوئے گزر جائے گا، خوابیدہ رکھتے ہوئے گزر جائے گا. اگر تیری خرد بیدار رہے گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ خرد بیدار و دل خوابیدہ مبصر نہ گزر. یا 129. اب 130 131 32 33 34 چاہیے تو ٹھیک ہے. تو یہ صرف نمبر ڈالتی ہے. اس میں کیا ہے کہ 4-5 رباعیاں ایک جگہ ہیں، اس پر ایک نمبر دیا. اس میں ہر رباعی کو ایک نمبر دے دیا. تو اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ نرگس ہی چمن نالی لمزر. اندھی نرگس کی طرح اس چمن سے مت گزر. نرگس تو ہے مگر آنکھ کی شکل ہے مگر دیکھ نہیں سکتی. اندھی نرگس کی طرح مت گزر. اور غنچہ پیچیدہ میں سے بو کی طرح مت گزر. تجھے حق نے دیدہ روشن تر دیا ہے، روشن ترے روشن تر دار دیا ہے. خرد بیدار دل خوابیدہ مبصر. یعنی خرد کو بیدار رکھ. خرد کی سمجھداری تو بہت تیری اچھی ہے، بہت اچھی ہے، خیر. لیکن اگر تو تیرا دل خوابیدہ ہے تو تیری خرد کی بیداری کہ ہمیشہ خرد کو کرنے میں جائے اور دل کو خوابیدہ ہوتا ہے، جاگنے والا رکھ. اس طریقے درس کیا ہے کہ خرد بیدار اور دل خوابیدہ مبصر. مبصر یعنی نہ گزر. بس میں سمجھتا ہوں، ورنہ پھر یہ روائی لیں گے تو 6 31 32 ہو گئی. کوئی پیچیدگی، کوئی سوال، کوئی پریشانی، کوئی حیرانی؟ صدر برائے رسول لیے زکوٰۃ.
کے سوا کچھ اور نہیں. تو آپ کو معلوم ہوا کہ دعا کے سوا کچھ اور نہیں ہے. مگر یہ بھی جان لیجئے کہ دعا کیا ہے، یہ کمال رضا کے سوا کوئی اور بات نہیں. یعنی جو تیری رضا وہ میری رضا. دعا کمال رضا کے سوا کچھ اور نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب زدني علما وارزقني فهما وأنت خير الرازقين. رب زدني علما وارزقني فهما وأنت خير الرازقين. رب زدني علما وارزقني فهما وأنت خير الرازقين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آپ بہت دن کے بعد آئے.